السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس درس کے 13ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے درود شریف سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تعلق سے آپ کے والدین، آپ کے آباء و اجداد کے ایمان کے تعلق سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے تعلق سے حکایت سماعت کی تھی۔ اب آگے حکایت نمبر 14، نور ہی نور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل میں نے دیکھ لیے۔ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ ولادت شریفہ کے وقت میں حاضر ہوئی تو میں نے سارے گھر کو نور سے پر نور دیکھا اور ستاروں کو دیکھا کہ آسمان پر سے نیچے اتر آئے ہیں۔ مجھے گمان ہوا کہ شاید مجھ پر آ گریں گے، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور سراپا نور بن کر پیدا ہوئے۔ آپ کے ساتھ کسی قسم کی آلائش نہ تھی، آپ بالکل پاک و صاف، نظیف و لطیف یعنی صاف ستھرے پیدا ہوئے۔ سبق: ہمارے حضور سراپا نور بن کر تشریف لائے، اور آپ کے نور کی برکت سے آپ کی والدہ نے شام کے محل دیکھ لیے۔ پھر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے کی وسعت کا انکار کرنا کیوں نہ گمراہی اور تاریکی نہ ہوگی۔ آپ کا تشریف لانا گویا اس شعر کی مصداق ہے: نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے، نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مقدسہ نورانی بشریت ہے۔ آپ پیدا ہوئے تو بالکل ہر قسم کی آلائش سے پاک و صاف اور ستھرے۔ یہ ان کی مثل بنتے پھرتے ہیں کہ یہ ہولی فیملی اسپتال میں بھی پیدا ہوں تو کئی گز مربع زمین گندی کر دیتے ہیں۔ حکایت نمبر 15، ابو لہب کی لونڈی۔ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس نے آ کر ابو لہب کو بشارت دی اور کہا مبارک ہو، آپ کو خدا نے بھتیجا دیا ہے۔ ابو لہب نے یہ خوشخبری سنی تو خوشی میں آ کر اپنی انگلی اٹھا کر یہ اشارہ کیا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا گیا، اس سے حال پوچھا گیا تو اس نے بتایا آگ میں جل رہا ہوں۔ ہاں، پیر کا روز، جس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، جب وہ دن آتا ہے، میں اس انگلی سے کہ جس انگلی کے اشارے سے محمد کی ولادت کی خوشی میں نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، اپنے منہ میں ڈال کر چوستا ہوں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے، جسے پی کر میں کچھ آرام پا لیتا ہوں۔ سبق: حضرت امام قسطلانی جو شارح بخاری بھی ہیں، یہ واقعہ لکھ کر کہتے ہیں ابو لہب، جس کے متعلق قرآن پاک میں
اس کے قطعی ناری ہونے کا ذکر آیا ہے۔ ایسے قطعی ناری شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جب انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تو خدا تعالیٰ نے اس کی اس خوشی منانے سے اس روز اس انگلی کے ذریعے اسے عذاب نار سے نجات دے دی۔ پھر جو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کی خوشی منائیں گے اور آپ کی محبت میں مال خرچ کریں گے، یقیناً اس کے بدلے میں اللہ کریم انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا۔ اور پھر فرمایا، ماہ ربیع الاول شریف میں مسلمان ہمیشہ میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور صدقہ خیرات زیادہ کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں پر حضور کی برکات اور فضل عمیم ظاہر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کی خوشی منانا، بالخصوص ماہ ربیع الاول شریف میں حضور کی ولادت کا تذکرہ مبارک سننے سنانے کے لیے میلاد کی محفلیں منعقد کرنا اور مال خرچ کرنا، کچھ پکانا اور کھلانا، خوشی میں جلوس نکالنا، صدقات و خیرات میں زیادہ کرنا کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ سے مسلمان ایسا کرتے چلے آئے ہیں۔ ابو لہب جیسا ناری جب حضور کی خوشی منا کر اجر پا لیتا ہے تو حضور کے غلام یہ خوشی منا کر کیوں اجر عظیم نہیں پائیں گے؟ یہ بھی پتہ چلا کہ حضور کی ولادت کی خوشی نہ منانا بہت ہی بری بات ہے، اتنی بری کہ ابو لہب کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابو لہب نے جس انگلی کو اٹھا کر اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، وہ انگلی اپنے اٹھنے کے یعنی اپنے قیام کے باعث ابو لہب کے لیے موجب نجات بن گئی۔ گویا حضور کی ولادت کی خوشی میں قیام کرنا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ حکایت نمبر 16، حتیمہ کاہنہ۔ مدینہ منورہ میں ایک عورت کاہنہ رہتی تھی جس پر ایک جن عاشق تھا اور اس کا تابع تھا۔ ایک روز وہ جن حتیمہ کے گھر آیا۔ حتیمہ نے کہا، آج کیا بات ہے کہ تم اندر نہیں آتے؟ اندر آؤ کہ آپس میں باتیں کریں۔ جن بولا، اب ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوا ہے جس نے زنا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ حتیمہ نے یہ بات مدینہ منورہ میں مشہور کر دی۔ اہل مدینہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف حتیمہ کے ذریعے ہی ہوئے۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس کے رسول بن کر تشریف لائے اور جو خوش نصیب انسان اور جن تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر برے کاموں سے رک گئے۔ معلوم ہوا جن بھی ایک مخلوق اور انسانوں کی طرح ان میں بھی کافر اور مسلمان ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اور اکثر جن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں۔ یہ جن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق زنا سے رک گیا۔ سچا ایماندار وہی ہے جو حضور کے فرمائے ہوئے برے کاموں سے روکنے پر رک جائے اور حضور جدھر جھکائیں وہاں جھک جائے۔ مسلمان وہ ہے جو حکم نبی سنتے ہی جھک جائے، مسلمان وہ ہے جو حکم نبی سنتے ہی جھک جائے کہ وہ جس راستے سے روکیں اس طرف جانے سے رک جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی چند نئی حکایات کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ تمام سے گزارش ہے، آپ نے SDI آڈیو چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں
اور آئندہ آنے والے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور اس کار خیر کا حصہ بننے کے لیے اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی بھی ضرور کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو مل جل کر دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔